السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سیرت النبی کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم پہنچے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 دن ان کی والدہ نے دودھ پلایا، پھر اس کے بعد باندی صوبیہ نے، جو کہ ابو طالب کی باندی تھی، جنہیں انہوں نے آزاد کر دیا بعد میں، اور پھر ان دنوں میں یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گاؤں میں بھیج دیا جاتا تھا تاکہ وہ خالص عربی زبان سیکھ لیں اور گاؤں کے ماحول کے ان کی صحت پر اچھے تر و تازہ ہوا کے اثرات بھی ہوں۔ تو ان دنوں مکہ میں بنو سعد کی دائیاں، کافی ساری دائیاں مکہ میں آئی ہوئی تھی بچوں کو لینے کے لیے۔ ان میں ایک دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ ان کا خچر بڑا لاغر، کمزور اور مریل سا تھا۔ ان کے ساتھ ان کی اونٹنی بھی تھی، کمزور اور لاغر تھی، جس وجہ سے وہ سارے قافلے سے پیچھے رہ گئیں۔ اور ان کے ساتھ ان کے خاوند عبداللہ ابن حارث بھی تھے۔ جب وہ مکہ میں پہنچے تو ان کو پتہ چلا کہ تمام لوگوں نے کوئی نہ کوئی بچہ لے لیا ہوا ہے، اور کوئی بھی بچہ ایسا نہیں رہا جس کو کسی نے لینا ہو۔ صرف ایک بچہ ایسا ہے جو یتیم ہے، اور لوگوں نے اس کو اس لیے چھوڑ دیا کہ یہ ایک یتیم بچہ ہے، اس کے گھر سے ہمیں کیا ملنا ہے۔ تو جب وہ پہنچے تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے خاوند سے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے ہرگز یہ بات گوارا نہیں کہ میں یہاں سے خالی ہاتھ چلی جاؤں اور عورتیں مجھے تانے دیں کہ تم بغیر بچے کے خالی ہاتھ آ گئی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، شاید یہی بچہ ہمارے لیے برکت کا باعث بن جائے۔ حلیمہ سعدیہ عبد المطلب کے گھر آئیں تو ان کا استقبال حضرت عبد المطلب اور آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا۔ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے تو دیکھا کہ وہ ایک سفید اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، اور اس کے نیچے سبز رنگ کا ریشمی کپڑا ہے۔ جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کو پیش کیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے حسن و جمال اتنے آپ حسین اور خوبصورت تھے کہ میں نے ایسا بچہ اپنی زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ چونکہ آپ سو رہے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو اٹھانا جگانا مناسب نہ سمجھا، لیکن پھر بھی انہوں نے آپ کے دونوں آنکھوں کے درمیان والی جگہ پہ پیار کیا اور آپ کے سینے پر ہاتھ لگایا۔ جیسے ہی انہوں نے آپ کے سینے پر ہاتھ لگایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں کھول دی، اور وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو کہ آسمانوں تک پہنچ رہا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ وہ انہیں لے کر بچوں والے قافلے میں چلی گئیں، اور وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا، لیکن آپ نے بائیں طرف کی بجائے دائیں طرف سے دودھ پیا، اور بعد میں بھی آپ کا یہی معمول رہا کہ آپ دائیں طرف سے دودھ پیتے اور بائیں طرف سے حلیمہ سعدیہ کا اپنا بیٹا دودھ پیا کرتا۔ قافلے والے جب اپنے قبیلے بنو سعد کی طرف چل پڑے تو کیا عجیب منظر تھا کہ حلیمہ سعدیہ کی وہ اونٹنی، وہ سواری جو اپنے لاغر پن، کمزوری اور بڑھاپے کی وجہ سے مکہ کو جاتی طرف سب سے پیچھے رہ گئی تھی، وہ اتنی تیز اور اتنی برق رفتار ہو گئی کہ وہ سب سے آگے نکل گئی۔ تو قافلے والوں نے پوچھا، اے حلیمہ، آج تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ کیا ایسی بات ہوئی ہے؟ کیا یہ تیری وہی اونٹنی ہے جو سب سے پیچھے رہتی تھی، جو لاغر اور کمزور تھی؟ تو حلیمہ سعدیہ نے کہا، ہاں یہ وہی اونٹنی ہے، لیکن اب اس کا کیا معاملہ ہے مجھے نہیں پتہ۔ جب وہ فرماتی ہیں کہ ہم اپنے گھر میں پہنچ گئے تو ہمارے قبیلے بنو سعد میں قحط آیا ہوا تھا، خشک سالی تھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو بکریاں جو چر کر آئیں وہ بڑی فربا، موٹی تازی اور تر و تازہ ہو چکی تھی، ان کے تھن دودھ سے بھر چکے تھے، حالانکہ یہ وہی بکریاں تھیں جو لاغر تھی، کمزور تھی، اور ہم بڑی مشکل سے ان سے دودھ نکالتے۔ اس دن شام کو جب ہم نے ان کے دودھ کو دوہا تو ہمارے سارے برتن دودھ سے بھر گئے، اور ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ یہ اس بچے کی برکت ہے، اور ہوتے ہوتے یہ برکت
یہ معاملہ ساری دوسری عورتوں کو پتہ چل گیا کہ یہ بچہ اتنا برکت والا اور اتنا خیر والا ہے کہ جب سے یہ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں آیا اس کے گھر میں رونقیں اور برکتیں ہی آ گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیمہ سعدیہ کے گھر میں اور جو برکتیں اور اس کے علاوہ جو اور غیر معمولی واقعات ہوئے، انشاءاللہ ان کا تذکرہ اگلے حصے میں کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔